کر دیتے ہیں. براہ راست آ گیا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس کا مطلب ہے وہ یحییٰ جن کی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بشارت سن رہے تھے، دنیا میں تشریف لائے. کتنی سٹیجز ہوتی ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر ایک خاص ایج پر نبوت ملتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی کتاب دیتے ہیں. ڈائریکٹ آ گیا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. وہ ساری سٹیجز جو ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہیں. اللہ تعالیٰ یحییٰ سے کہہ رہے ہیں، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، خذ فی الامر ہے نا، پکڑ لو. الکتاب، یہاں پہ الکتاب سے مراد تورات ہے. اوبویسلی ہے نا. یہ جو دور ہے وہ اس وقت جو کتاب تھی اس کو، کتاب کو بقوت، مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی ہر ڈیوائن بک میں ڈوز ڈونٹس، رہنمائی، ہدایت ہوتی ہے، بس اس پر منو ان عمل کرو. مضبوطی سے پکڑنے کا یہی مطلب ہوتا ہے اس کو. اور کہا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، اور ہم نے دیا حکم. یعنی دیکھیے یہ جو ہے نا قرآن میں بہت سے معنوں میں آیا ہے. ہا کاف میم، حکمت بھی اسی سے لفظ، یہی روٹ ورڈ ہے. وزڈم، دانائی. حاکم کہتے ہیں نا فیصلہ کرنے والے کو، حاکم فیصلہ کرنے والا، وہ بھی یہی روٹ ورڈ ہے، فیصلہ کرنے والا. حکم، معاملہ فہمی، سارا اس کا مطلب ہے. حکومت بھی اچھا. اور کیا ہے؟ محکم بھی اسی سے، مضبوط. آل عمران میں ہے نا متشابہات ہیں کچھ اور کچھ محکم، مضبوط، پکی، محکم. اس کو کہا کہ اساس الکتاب، الکتاب، شاید الکتاب کہا ہے. ہاں الکتاب کہ جو محکمات ہیں. محکمات کیا ہیں؟ جتنی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ محکمات ہی ہیں کیٹیگوریکلی. بعض پھر جگہ تماثیل ہیں، دوسری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں میں نے احکام کیے ہیں وہاں پر کسی قسم کے شبے کی گنجائش نہیں ہے، وہ محکم ہے. تو مضبوط، واضح، پکی، محکم. تو یہ بہت سی ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے یہ پیغمبر حضرت یحییٰ کو یہ یعنی دانائی، عقل و شعور، معاملہ فہمی، احکام دینیہ کی سمجھ، علم و عمل کی جامعیت، یہ سب کچھ عطا کیا. ہاں سب عطا کیا. یہ حکم کا پڑھنا ہے 379 میں، اور آپ کا پڑھ لیں، یہ بھی وہاں بھی یہ لفظ ہے، یہی لفظ وہاں بھی ہے. حق اور باطل میں امتیاز، یہ بھی حکم ہے، معاملہ فہمی میں آ جاتے ہیں. یہ دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو. کب دیا؟ صبیہ، بچپن میں، جب کہ وہ چھوٹا سا تھا. یہ بڑا اہم ہے، ذرا یہ دیکھیں آپ، غور کریں اس پر. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، دس از دا ڈسٹنکشن. وہ اس لیے کہ اللہ کا قانون جو ہے نا، جو رہا ہے وہ یہ کہ جو رشد و ہدایت، جسے سن رشد کہتے ہیں، یہ صلاحیت جو ہے نا، یہ حکم کی، معاملہ فہمی، یہ سن رشد میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ 40 سال میں پختہ ہوتی ہے. یہ 40 سال قرآن میں بتایا گیا ہے. یہ لفظ ہے 40 سال کا. سورہ احقاف پڑھ لیں آپ. ہیں ہاں، سورہ احقاف میں باقاعدہ 40 سال کا ذکر ہے. احقاف کہ جب 40 سال کا ہوتا ہے، اسی لیے زیادہ تر نبوت جو ہے نا وہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے موسٹلی.
لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں حضرت یحییٰ کو بچپن میں یہ نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں ان کو. یہ ساری دولت جو ہے حضرت یحییٰ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہ بچپن میں عطا کی ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ جو کہا خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی سے کتاب کو پکڑ لو، یہ کہہ کے یہ بتایا کہ دیکھو شیطان جو ہے نا یہ ابدی دشمن ہے، اور وہ جو بھی الہامی کتاب ہے نا، ایون قرآن بھی، اسی لیے کہا ہے نا جب قرآن پڑھو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس عبادت کے لیے خاص طور پہ اللہ نے کہا، عبادات تو بہت ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اس پہ کہا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. وہ اس لیے کہ جو قرآن کی طرف آ جائے نا شیطان ہے، شیطان کہتا ہے ایک کسٹمر میرے ہاتھ سے گیا، وہ بڑا بلبلا اٹھتا ہے، کلائنٹ، پوٹینشیل کلائنٹ جو ہے نا وہ ہاتھ سے گیا، کیونکہ وہ پھر اس کے قابو نہیں آتا تھا، اس لیے وہ پورا زور لگا دیتا ہے یار یہ اس طرف نہ جائیں، باقی نیکیاں تو چلتی رہتی ہیں، یہ گیا تو پھر پورے میں نہیں اس کو کر سکوں گا، کلائنٹ ایک ہاتھ سے چلا جائے نا. ہاں فاستعذ باللہ، یہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ اللہ کی پناہ مانگا کرو جب تم قرآن پڑھنے لگو. اچھا دیکھیں تو یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ آیا نا مضبوطی سے قرآن وہ کتاب کو پکڑ لو، یعنی تورات کو، خذ الکتاب بقوہ. تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ الہامی کتاب جو ہے اس سے برگشتہ ہو جائے، دور ہو جائے، پورا زور لگاتا ہے. تو یہاں پر یہ جو کہا نا بقوہ، تو کہا کہ وہ اپنی تمام چالوں کے باوجود تمہیں اس سے ہٹانے نہ پائے، کتاب کو تم نے اس طرح جڑ جانا ہے. اور آپ نے دیکھی یہ کمال کا ہے، اس بات کو کس انداز سے پورا کیا، یہ جو اللہ نے کہا نا حکم ہے نا وَآتَيْنَاهُ، یہ کیا کہا، ہاں خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، امر ہے کہ اس کتاب کو ایسا مضبوطی سے پکڑا کہ اس کتاب کی خاطر جو ہے نا سر کٹوا دیا ہے. یہ تو ہسٹوریکل ایویڈنس ہے نا کہ ان کا قتل کر دیا گیا تھا، سر اڑا دیا گیا تھا. کتنے پکے تھے وہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خذ الکتاب بقوہ. اچھا یہ صبیہ جو ہے نا یہ بچپن کو کہتے ہیں، تو کہا یہ حکمہ جو ہے نا یہ صبیہ، بالکل چھوٹی عمر میں بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ان کو جو ہے نا. چلیں ایک آیت اور پڑھتے ہیں کیونکہ پھر آپ کا بس کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے. ایک آیت اور آپ پڑھ لیجیے نہیں، آیت نمبر 13. اچھا چلو ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے جی، پڑھیں ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. حنانًا شفقت، مہربانی، نرمی، اس کو کہتے ہیں نا. من لدنا، اپنے پاس سے، یعنی اللہ نے عطا کیا نا. یہ پیچھے جو آتیناہو کے ساتھ چل رہے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو اوصاف دیے ان کی بات ہو رہی ہے. تو اوپر تھا کہ حکم عطا کیا، اب ہے کہ حنانہ بھی عطا کیا، شفقت، نرمی، نرم خوئی. من لدنا، اپنے پاس سے، اور وزکات، تزکیہ، پاکیزگی، اور وکانہ تقیہ، اور تھا وہ متقی، تقیہ، پرہیزگار. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بچپن ہی سے ہم نے اسے رحم دلی بھی ڈالی، پاکیزگی اور پرہیزگار بھی ہم نے بنایا اس کو نا، تقیہ. یہ دیکھیے یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے، اگر آپ غور کریں. یہ حنانہ جو ہے نا، لفظ حنان، ہاں نون ہے، کمال ہے یہ ہے ایک لفظ میں.
یہ نہ ہو ایبسینس آف دس ایلیمنٹ تو انسان ایک پتھر کی مورتی ہے یار. جتنے سینٹیمنٹس، جتنی سمپیتھی، جتنی ہمدردی، جتنی خیر خواہی ہے وہ صرف دل کی نرمی کی وجہ سے ہی ہے. حنان نرمی کو ہی کہتے ہیں، شفقت کو نا. یہ حدیث بھی ہے کہ قسوہ دل کی سختی وہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سخت یہ سزا ہے. اگر کسی کا دل سخت ہو جائے نا، اٹس اے پنشمنٹ ان دا ورلڈ. دل سخت ہوتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی بھی امپیکٹ نہ. تو یہ اس کا اپوزٹ ہے. حنانا کمال ہے. من لدنا، اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے اپنی طرف سے. اچھا یہ اور اس چیز کو واضح کر دیا کہ اس کا بڑا وافر حصہ ان کو ملا. من لدنا خاص طور پہ کہنا، ورنہ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے یار. ہر چیز اللہ، من لدنا اللہ نے کہا ہے میں اپنے خاص فضل سے یہ حنانا ان کو عطا کیا ہے. اللہ اکبر. اچھا، اور کہا یہ زکوٰۃ یہاں پر تزکیہ کے معنوں میں، پاکیزگی، تزکیہ نفس جیسے ہوتے ہیں. اور تقیہ یہ تقوی سے ہے. اللہ میاں کہہ رہے ہیں. ہاں اللہ میاں دیکھو واقعی یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو یہ لکھتا ہوں، اس میں ربط دیکھیں کتنا ہے الفاظ میں نا. ایسے تھوڑی ہے، الفاظ میں بھی آپ کو لگے گا کو ریلیشن ہے. اچھا جی، حنانا ہے گداز بات نہیں، نرم دل. حنانا یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، حنانا ہے نا جی. اگر یہ موجود ہو انسان میں، نرم دلی، شفقت موجود ہو، تو میں آپ کو ٹیسٹ لکھتا ہوں. تو نہ باطن ہے اس کے اندر، باطن میں کسی اخلاقی اور عقیدے کے لحاظ سے علائش، جان بوجھ کے ذرا مشکل لفظ لکھ رہا ہوں یار، اردو آنی چاہیے. علائش ایڈلٹریشن پیور ہونا چاہیے. اللہ نے بار بار کہا ہے مخلصین لہ الدین، علائش کا یہی مطلب ہے نا جی. اچھا ہاں، علائش کا اثر باقی نہیں رہتا، اس کی وجہ سے کا اثر جو ہے وہ باقی رہتا ہے، نہ باطن میں اور نہ ظاہر میں. یہ جو ہے اسی کو آپ کہتے ہیں مکمل پاکیزگی. گویا یہ ہو گیا مکمل پاکیزگی، جس کو یہاں پر زکوٰۃ کہا ہے، تزکیہ. تو یہ آپ ذرا غور کریں، آپ کو لگے گا کو ریلیٹڈ ہیں یہ الفاظ. غور کریں تو یہ ایک دوسرے کا جو ہے نا منطقی نتیجہ جیسے ہوتا ہے نا، یہ ویسے ہے. تقیہ جو ہے نا، یعنی اس لفظ میں آ گیا ظاہری اعمال و اخلاق، کردار. دیکھیں ساری زندگی جو ہے حضرت یحییٰ، تقیہ کا بتا رہا ہوں میں، تقیہ خاص لفظ ہے، ایک لفظ بڑا قیمتی ہے تقیہ. ساری زندگی ترک دنیا کی زندگی تھی. ہسٹری پڑھیں ان کی. دنیا سے تعلق جو ہے وہ صرف انہوں نے دینے کے لیے تھا، اس سے لیا انہوں نے کچھ بھی نہیں دنیا سے. جسے صحیح کہتے ہیں نا درویش پسند تھے وہ. اللہ اکبر ہے نا جی. اچھا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. وَبَرًّا سورہ بقرہ کی 177، اسے کیا کہتے ہیں آپ؟
ہاں آیت البر، ماشاء اللہ، بر نیکی کو کہتے ہیں نا، اسی سے فاعل ہے ابرار، لوگ نام نہیں رکھتے ابرار، ابرار کا مطلب ہے نیکوکار، تو بر ہے وبرم نیکی، حسن سلوک، بوالدیہ اپنے والدین سے، یہ ساری ان کی تعریف ہو رہی ہے ازیایا کی۔ ولم اور نہیں، یکن تھا، جبارن جبر نہیں ہوتا سخت گو، یعنی یہ حنانا کا اپوزٹ ہو گیا تو لم آ گیا، حنانا نرم، جبارن سخت، جبر ہے وہاں نہیں ہے، جبارین رہتے ہیں ان کو ہٹاؤ پھر ہم جائیں گے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک، استغفر اللہ یار، ہے جبارن عصیہ، معصیت نہیں ہوتی نافرمانی، تو کہا کہ ہاں سرکش نافرمان ہیں، ہاں اس کا اپوزٹ ہو گیا، اللہ اکبر۔ ہاں دیکھیں کیسے وہ ترتیب سے آ رہے ہیں، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ وہ حنانا کا اپوزٹ ہو گیا، لم آ گیا نا، اور یہ تقیہ کا ہو گیا اپوزٹ، یار بالکل ہے، جتنا آپ غور کریں بڑا ایک وہ ہوتا ہے، سیمیٹری کہہ لیں یا ردم کہہ لیں، وہ آپ کو ملے گا الفاظ میں، غور کرنے کی بات ہے۔ اچھا جی، اس رکوع کی آخری آیت ہے وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، وَالسَّلَامٌ سلامتی ہے، علیہ اس پر، یوم جس دن، ولدہ ولادت نہیں ہوتا تولید، پیدا ہوا، وہ یوم یموت جس دن وہ فوت ہوا، وہ یوم یبعث حیا اور جس دن یبعث باس سے ہے، باس بعد الموت اٹھایا جائے گا، حیا زندہ کر کے، حیات سے لفظ ہے، تو آیت مبارکہ میں کہا کہ حضرت یحییٰ کا ذکر ہے نا، کہا ان پر سلامتی ہو، والسلام علیہ، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی وفات ہوئی، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں یہ الحمدللہ پہلا رکوع مکمل ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سر جناب